أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين، مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلوات. اگر آپ لوگ اور سمٹ آئیں تو آپ بعد میں آنے والے ادھر ہی بیٹھیں، کاہے کے لیے خلل پڑے، آگے بڑھنے والے خلل ڈالیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس ٹھیک ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیے. میں نے آیہ کریمہ پیش کی ہے، جس میں قدرت کا ارشاد ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنے کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اللہ والوں کے ساتھ احسان کرے. دو باتیں، اپنے کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کرے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بس وہی شخص عروۃ الوثقی سے متمسک ہے. اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حبنا اہل البیت، عروۃ الوثقی سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے. اب پھر ایک جملہ عرض کروں کہ ہم اپنے جذبات سے یہ طے کرتے ہیں کہ محبت اس کا نام ہے، محبت اس کا نام ہے. ہم اپنے جذبات سے طے کر لیتے ہیں اور بیجا بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور فرمائیں کہ ہمیں اور آپ کو حق ہے کہ ہم طے کریں کہ محبت اہل بیت کیا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حق بس اسی کو ہے یہ طے کرنے کا کہ محبت اہل بیت کیا ہے، جس نے محبت اہل بیت کو اپنے دین کی قیمت بنایا ہے. حق اسی کو ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. توجہ کریں.
جس نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دین کی قیمت بنایا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ طے کرے کہ محبت ہے کیا۔ بھئی یہ آیت میں نے اسی لیے پیش کی ہے۔ دیکھیے ایک محب اہل بیت، دیندار، جنتی، ہر اعتبار سے سب آپ کے پیش نظر ہے، اور میرا مزاج نہیں ہے کہ میں منبر سے مرنے والے کی ستائش کروں۔ جاننے والے جانتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر ان کا کیا جائے۔ مرنے والے کی ستائش ہوگی تو وارث کا دل خوش ہوگا، جو اقربا ہیں وہ خوش ہوں گے، لیکن اگر ذکر اہل بیت ہوگا تو آپ بھی خوش ہوں گے، اعزاء بھی خوش ہوں گے، اور مرنے والے کی بھی روح شاد ہوگی۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ اور ارباب علم صاحبان فکر، ایک جملہ اور مجھے کہنے دیجئے کہ قرآن مجید کی آیت جو بھی ہو، اس کا اصطلاح کے اعتبار سے مورد خاص ہوتا ہے، موضوع عام ہوتا ہے۔ یعنی آیت کسی کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے عمومیت رکھتی ہے۔ جو بھی اس دائرے میں آتا جائے وہ آیت کا مصداق بنتا جائے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ مسلسل آپ نے مجلسیں سنی ہیں، میں تو صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت ہے کیا۔ قدرت نے اس آیت میں طے کیا ہے کہ محبت اہل بیت کسے کہتے ہیں، کیا ہے۔ آپ نے ترجمہ سن لیا، دو لفظیں ہیں: اللہ کے سپرد کرنا اپنے کو، اللہ والا بننا، اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرنا۔ تو اس کا مراد محبت اہل بیت ہے نا، تو دو ہی باتیں تو قدرت نے کہی ہیں۔ وہی ہے محب اہل بیت جو اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ والوں کے ساتھ نیکیاں کرتا رہا ہے۔ بھئی یہی محبت اہل بیت ہے۔ تم دنیا میں جس کو چاہو جو چاہو سمجھو، مگر محبت اہل بیت قدرت کی نگاہ میں یہ دو چیزیں ہیں: اللہ والا بننا اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرنا۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ اب یہ سپردگی، اللہ والا بننا، اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا، اس کے لیے بھئی اتنا کہنا کافی ہے کہ سپردگی کا مطلب کیا ہے۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ یہ اتنا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اس کے مفہوم کو سمیٹنا مشکل ہے۔ سپردگی کا مفہوم کیا ہے؟ میرے پاس کوئی اور چیز مثال میں نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سپردگی سپردگی کس کا نام ہے، کسے کہتے ہیں سپردگی۔ وہ ہے مثال آقا اور غلام کی۔ غور کیجئے، غلام اپنے کو آقا کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیا، اپنے کو حوالے کر دیا، تو اب کیا مطلب اس کا؟
سپردگی کا کیا مطلب ہے؟ کیا اب غلام کے پاس دو ہاتھ نہیں رہ گئے؟ غلام کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں؟ غلام کے پہلو میں دل نہیں ہے؟ دل میں خواہشیں نہیں ہیں؟ دو ہاتھ بھی ہیں، دو پاؤں بھی ہیں، دو آنکھیں بھی ہیں، پہلو میں دل بھی ہے، دل میں خواہشیں بھی ہیں، مگر غلامی کا قانون، سپردگی کا قانون کیا کہتا ہے؟ سپردگی کا قانون کہتا ہے ہاتھ غلام کے ہیں مگر اٹھیں اسی طرف جہاں اللہ آقا کی مرضی ہو، پاؤں غلام کے ہوں چلیں اسی طرف جدھر آقا کی مرضی ہو، آنکھیں غلام کی ہوں اٹھیں اسی طرف جدھر آقا کی مرضی ہو۔ اجی آخری بات، پہلو میں دل بھی ہے، دل میں خواہشیں بھی ہیں، لیکن سپردگی کا قانون یہ کہتا ہے وہ نہ کرو جو دل چاہے، وہ کرو جو آقا چاہے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ بس اس سے زیادہ آسان میرے بس میں نہیں ہے کہ میں سمجھا سکوں۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ اگر ہم سب حسینی غلام ہیں، آقا کے اہل بیت کے سپردگی میں ہم نے دے دیا ہے، اللہ والے بن گئے ہیں، اللہ کے حوالے اپنے کو کر دیا ہے، تو بھائی اسی قانون پر چلنا پڑے گا، تب سچی سپردگی ہوگی۔ اس کے خلاف اگر عمل ہوگا تو پھر وہ سپردگی نہیں ہے، اور جب سپردگی نہیں ہوگی تو محبت اہل بیت نہیں ہے۔ ہے کوئی جو یہ کہہ دے کہ ہم محب اہل بیت نہیں ہیں؟ تو اب وہ نہ کرو جو دل چاہے، وہ کرو جو آقا چاہے۔ یہ ہے سچی زندگی، دینی زندگی، سپردگی اسی کا نام ہے۔ یہ ایک مختصر سی تمہید تھی میری کہ سپردگی کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ بات آ گئی کہ غلام کی مثال آج کے دور میں کسے گوارا ہے؟ آج تو نعرہ ہے کہ غلامی کو مٹاؤ، غلامی کو مٹاؤ کا نعرہ ہے کہ نہیں بلند؟ کیوں مٹاؤ؟ غلامی برداشت نہیں ہے۔ کیوں برداشت نہیں ہے؟ تم مٹانا چاہتے ہو اور اللہ اسی غلامی کو، اسی عبدیت کو، اسی بندگی کو اتنی بلندی دے دیتا ہے کہ نبی کو معراج نہیں دیتا۔ توجہ کریں گے، رسول کو معراج نہیں ملتی، معراج بندگی کو ملتی ہے، عبدیت کو ملتی ہے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ موضوع دوسری طرف چلا گیا۔ عزیزو، کتنی بلندی ملی؟ عبد کو بلندی ملی ہے، نبوت کو نہیں ملی۔ اور اگر میری بات کو اگر آپ نہیں مانتے تو یہ بتائیے کتنے نبی ہیں آپ کے؟ کتنے نبی ہیں؟ ارے کوئی تو بولے۔ ہاں تو 1,24,000 معراج ہونی چاہیے نا، اگر نبوت کے بل پہ ہے معراج ہیں؟ سب کو معراج ملنی چاہیے تھے کہ نہیں؟ کتنے رسول ہیں؟ پہلے کی دینیات میں نہیں، لیکن آج کل کی دینیات میں تو ہے 313 رسول۔ تو کم سے کم 313 معراج ہوتی اگر رسالت کے بل پہ ہوتی۔ اور پھر قرآن کی بلاغت کی جان ہے، لفظ قرآن کی
اگر یہ کہا ہوتا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، پاک ہے وہ خدا جو نبی کو لے گیا معراج میں، جو رسول کو لے گیا معراج میں، تو شاید یہ آیت، یہ لفظ بلاغت سے گر جاتی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات تو میں واضح کر دوں عزیزو، رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر بندوں کے پاس آئے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جائے، آئے، بھیجا جائے۔ معراج نہ آنے کی جگہ ہے، نہ بھیجنے کی جگہ ہے، معراج بلانے کی جگہ ہے، جانے کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ بھی ایک بلاغت ہے کہ نہیں، کہ عبدیت کو معراج ملی ہے، رسالت کو، نبوت کو نہیں ملی۔ اور جب عبدیت کو معراج ملی ہے تو ہم اور آپ اللہ کے عبد ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ 1,24,000 معراج ہوتی، اب ذرا بتائیے کتنی معراج ہونی چاہیے؟ شمار ہے کتنے اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں؟ تو اگر معراج عبدیت کے بل پہ ہے تو پھر ہم محروم کیوں رہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں محروم رہیں گے، بالکل نہیں محروم رہیں گے۔ نبی رحمت سند دے کر کے بتائے گا کہ ہم تم کو محروم نہیں کریں گے۔ تمہاری معراج کیا ہوگی؟ ہماری معراج وہاں جا کے ہوگی، تمہاری معراج اسی زمین پر ہوگی۔ سجدے میں سر رکھتے جاؤ، الصلاۃ معراج المومن۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اور اب میں اپنے مزاج کی بات بھی کہہ دوں، معراج محبت کی منزل ہے نا، محبوبیت کی منزل ہے۔ تو محبوب کو بلایا جائے گا تو پیار سے، محبت سے۔ اور نبوت یا رسالت کیا ہے؟ منصب، عہدہ۔ اب اگر کسی کا بیٹا جج بن جائے تو ساری دنیا جج صاحب کہے گی، لیکن اگر باپ بیٹا کہے جج صاحب تو غیریت کی بو آئے گی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ محبت کی شان مٹ جائے گی، غیریت کی بو آئے گی۔ باپ بیٹے کو جج صاحب نہیں کہے گا، میرے لال، میرے نور نظر۔ یہی تو وجہ ہے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ پیار کا لہجہ ملتا رہا، منصب سے نہیں پکارا۔ منصب سے وہ پکارے جو غیر ہے، لیکن محبوبیت کی شان کے خلاف ہے کہ باپ بیٹا بھائی وہ رشتے سے پکارے، محبت سے پکارے، عہدے سے نہیں۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ منصب سے نہیں بلایا معراج میں، نہ نبی کہہ کے بلایا، نہ رسول کہہ کے بلایا، کہا غیریت کی بنا نہ پائے، عبد کہہ کے بلایا۔ عبدیت میں جو پیار ہے، میرے بندے آجا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
اگر صاحبان فکر ہیں تو میں اتنا کہہ کے اگر آگے بڑھ جاؤں گا تو لوگ بعد میں جو سمجھدار ہیں کہیں گے واہ مولانا، اللہ نے منصب سے پکارا ہی نہیں کہیں، منصب سے غیر پکارتا ہے تو اللہ نے غدیر میں کیوں کہا یا ایھا الرسول بلغ، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ کبھی کبھی منصب سے پکارا ہے نا، یا ایھا النبی، اے نبی کہیے ان بیویوں سے کہ گھر میں بیٹھی رہیں، باہر نہ نکلیں، تو نبی کہا۔ غدیر میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ پیغام۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اتنا بتا دوں کہ وہی باپ جب بیٹا جج ہو جائے تو ہر وقت کہے گا میرے لال، میرے میوہ دل، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن جب وہی بیٹا عدالت کی کرسی پہ ہو تو عدالت میں باپ کو بھی حق نہیں ہے بیٹا کہہ کے پکارنے کا، عدالت میں منصب سے پکارنا پڑے گا۔ کیوں پکارے گا؟ اس لیے کہ اگر پیار سے رشتے سے پکارا تو وہ غیر قانونی وہ بات بن جائے گی، لہذا جہاں بات کو قانونی بنانا ہوتا ہے وہاں منصب سے پکارا جاتا ہے۔ باپ بھی بیٹے کو جج صاحب کہہ رہا ہے، وہ نبی قدرت نے بھی کہا ہر جگہ پیار سے پکاریں گے، مگر جب غدیر کی بات آئے گی تو عہدے سے پکاریں گے، منصب سے پکاریں گے، محبت سے نہیں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ غدیر کا اعلان قانونی اعلان ہے، حکومتی اعلان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل۔ غدیر کا پیغام نجی نہ بننے پائے، محبت کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر قانونی حیثیت اختیار کرے۔ بہرحال وہ سب موضوع الگ ہے، تو بات یہاں تک آئی کہ سپردگی چاہیے، تو غلامی کوئی پست چیز نہیں ہے، پست لوگوں نے بنایا ہے، ایک علمی چیز ہے، اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں مقصود ہے، لیکن دنیا کی ازم نے، کمیونزم وغیرہ نے غلامی کو رسوا کیا ہے، اور غلامی میں بغاوت پھیلی، لہذا یہ نعرے لگنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھنے کا عادی ہو گیا ہوں، آپ جانتے ہیں میرے مزاج کو، زور سے پڑھتا چلا جاؤں جوش کے ساتھ تو آدھی بات سمجھ میں آئے گی، آدھی نہیں آئے گی، لہذا ٹھہر کے پڑھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ دنیا کے ازم نے غلامی کو رسوا کیا، غلامی میں بغاوت ابھری۔ وہ کیسے؟ نعرہ یہ دیا مساوات، برابری برابری، اس نے غلامی میں بغاوت پیدا کر دی، لہذا غلامی سے نفرت پیدا ہوئی۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اسلام میں کہیں سے برابری کا نعرہ نہیں ہے، قرآن سب آپ کے پیش نظر ہے، قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے برابر سب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا عالم و جاہل برابر ہے؟ کیا متقی اور فاسق برابر ہے؟ کیا گھر میں بیٹھنے والا اور جہاد میں جانے والا برابر ہے؟ مسلسل دسیوں جگہ ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم اس نعرے پر رچ گئے کہ برابر ہونا چاہیے، سب کو برابر ہونا چاہیے، اس برابری نے بغاوت پیدا کی ہے،
اور بغاوت نے گڈھے میں گرایا ہے غلامی کو۔ تو ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں میرے عزیزو، کیا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو آدمی گڈھے میں گر گیا ہے 10 من مٹی ڈال کے اس کو دفن کر دو؟ یا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو گڈھے میں گر گیا ہے اس کو سہارا دے کے اوپر نکالو؟ غلامی اگر گڈھے میں گر گئی ہے، پستی میں چلی گئی ہے، تو بغاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مٹاؤ غلامی کو، اس گڈھے سے نکالو، بلندی دو تاکہ غلام اپنی غلامی پہ ناز کرے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ملائے کائنات نے اس کا نمونہ پیش کر دیا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی دکان پر آقا نے کپڑے خریدے ہیں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ اچھا کپڑا، معمولی کپڑا، اچھا کپڑا غلام کے سامنے رکھا، معمولی اپنے سامنے رکھا۔ قمر نے کہا آپ آقا ہیں، آپ کے لیے مناسب ہے۔ میں بتاؤں گا، قمر نے غلامی کا اظہار نہیں کیا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ قمر نے آقا کے مزاج کو پہچانوایا ہے یہ کہہ کر، اگر مولائے کائنات کہہ دیتے کہ ہاں قمر تم غلام ہو مگر میرا دل چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنو، تو غلامی کے مزاج میں بلندی نہ پیدا ہوتی۔ آقا نے یہ نہیں کہا، آقا نے کہا قمر تم جوان ہو، جوانوں کے لیے زیبائش چاہیے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب گڈھے سے نکل کر کے جب اوپر آئے گا تو ناز کرے گا۔ سیرت آل محمد میں یہی ہے کہ اگر غلاموں کو آزاد بھی کیا ہے کسی نے تو غلامی نے ہاتھ جوڑ لیے، آزادی صدقے، آزادی قربان، اس غلامی پر غلام کو غلامی سے جدا نہ کیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بہرحال موضوع دور چلا جائے گا، تو اب سپردگی چاہیے۔ اور دوسری بات، اس سپردگی کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غلامی کوئی معمولی چیز، حقیر چیز نہیں ہے۔ کتنی بلند ہے؟ اتنی بلند ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی بلند ہو گئے۔ عمل تو چھوڑیے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے بلند ہو گئے۔ کیسے؟ آزاد آدمی کا، شریعت کہتی ہے آزاد آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو وہ خود اپنا بدلہ لے گا۔ ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ، سب قرآن نے بتایا ہے نا، تو خود وہ اپنا بدلہ لے گا۔ لیکن اگر کسی غلام کا ہاتھ کاٹ لیا جائے تو اب شریعت نے نہیں کہا کہ غلام اپنے ہاتھ کا بدلہ لے گا، اب آقا بدلہ لے گا۔ غلام کا ہاتھ کٹ جائے تو آقا بدلہ لے گا۔ اب پتہ چلا کہ جس کا ہاتھ کٹتا ہے وہی تو بدلہ لیتا ہے، تو اب یہ ہاتھ غلام کے تھے، غلام کے نہیں رہ گئے، آقا کے ہاتھ بن گئے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اس سپردگی کے بعد جسم، اعضاء، جوارح سب سپرد ہو جاتے ہیں نا۔ ایک بڑی قیمتی بات یہاں کے اوپر ذہن میں آ گئی عزیزو، ہم بھی سوچتے تھے کہ ہم کیوں رٹ لگاتے ہیں ید اللہ ہونے کی، عین اللہ کا خطاب، اس پر ہم کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیوں نفس اللہ، جنب اللہ، یہ سارے القاب ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پہلو، اللہ کی آنکھیں، اللہ کے اعضاء و جوارح۔ کیا اللہ جسم رکھتا ہے؟ جسم کا تصور اللہ کے لیے کفر ہے، کافر ہے جو سوچے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ ارے جنہوں نے
اللہ کو مجسم کر کے جسم والا بنا کر کے عرش پہ بٹھایا تھا، عرش چرچرا رہا ہے، وہ اگر کہتے اپنے لوگوں کو تو کچھ اچھا بھی لگتا. وہ تو کہتے نہیں انہیں، اور ہم آپ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جسم کا تصور بھی کریں تو کفر ہے. کیا حل ہے اس کا؟ کیوں کہا جائے ید اللہ کسی کو؟ کیوں کہا جائے عین اللہ کسی کو، جنب اللہ کسی کو، لسان اللہ کسی کو؟ اگر یہ قانون سپردگی کا ہے شریعت کا کہ اعضاء اور جوارے بھی، اب یہ آقا کا غلام کا ہاتھ جو کٹا ہے تو اب غلام کا ہاتھ نہیں کٹا، آقا کا ہاتھ کٹا. غلام کام کر رہا ہے، کتنی پیداوار اس سال ہوئی، آقا فلاں شخص نے اتنی پیداوار حاصل کی ہے، تو اب یہ پیداوار کس نے کی ہے؟ غلاموں نے تو کی ہے نا خدمت، لیکن نام آقا کا ہو رہا ہے. بس یہی منزل ہے کہ اگر سپردگی کی شان اپنی حد کو پہنچ جائے تو کنکریاں نبی مارے گا، اللہ کہے گا نبی نے نہیں ماری، اللہ نے ماری. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. اگر یہ سپردگی کا قانون نہ ہوتا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ایک شبہ کا ازالہ نوجوانوں کے ذہن میں بات رہے. سپردگی کا قانون کہتا ہے کہ غلام کے اعضاء اور جوارح بھی آقا کے ہوتے ہیں، غلام کا کام بھی آقا کا کام ہوتا ہے. لہذا سپردگی کی بنیاد کے اوپر یہ القاب دیے گئے ہیں. خود مستقل موضوع ہے، میں ایک ایک لقب کے اوپر گفتگو کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے. تو محبت اہل بیت سپردگی کا نام ہے. جب سپردگی کا نام ہے تو ہم سب آقا حسین کے اور اہل بیت کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم سب سچی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو قانون کیا ہے؟ غلام کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو بدلہ آقا لے گا. اب ہم اس فرض سے اٹھیں تو اس احساس کو لے کے کہ یا تو غلامی کا دم بھرنا چھوڑ دیں، اور اگر ہم اپنے کو حسین کا غلام کہتے ہیں تو اتنی طاقت دل میں پیدا کرو کہ حسین ہم سے بدلہ لے، اہل بیت ہم سے بدلہ لیں، امام زمانہ ہم سے بدلہ لیں. اگر اتنا حوصلہ ہے تو جو چاہو کرو، جس کو چاہو ستاؤ. لیکن اگر یہ حوصلہ نہ ہو تو غلامی کا قانون، سپردگی کا قانون کہتا ہے کہ سچے غلاموں کو کبھی ستانا نہیں. بھائی بھائی کو نہ ستائے، پڑوسی پڑوسی کو نہ ستائے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. محبت اہل بیت کی دو پہچان ہیں. ایک ہے سپردگی، دوسرے اللہ والوں کے ساتھ احسان کرنا. اللہ کے ساتھ تو احسان کرے گا نہیں بندہ، کر ہی نہیں سکتا. اس کے احسانات ہیں. اب اس کے بعد احسان بندوں کے ساتھ، تو یہاں بھی بڑی باریک بات ہے مولانا. یہ نہیں کہا ہے کہ نیکی کرو، ہم ترجمہ نیکی سے کر لیتے ہیں. ہر نیکی اور ہر خدمت احسان نہیں ہے. احسان وہ خدمت بنتی ہے میرے بچوں اور عزیزوں، روایت کا نچوڑ ہے. احسان وہ خدمت ہے کہ جس خدمت میں پہل پائی جائے. پہل نہ پائی جائے تو خدمت احسان نہیں ہے. کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا. لیکن اگر پہل ہے تو احسان ہے. اب بتائیے
ماں اور باپ نے چھوٹی بڑی جو بھی خدمت اولاد کی ہے، ہر خدمت میں پہل ہے کہ نہیں؟ تو ماں باپ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی خدمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا ہے کوئی؟ نہیں، بہت اہم بات ہے، بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بڑی سے بڑی خدمت کر دے، بدلہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے واہ، قرآن تو کہہ رہا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، آپ نے سمجھا ہی نہیں اس آیت کو۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ احسان کا بدلہ بس احسان، اور کچھ نہیں۔ یہی دلیل ہے کہ احسان کا بدلہ بس احسان اور کچھ نہیں، اور احسان کے لیے شرط ہے پہل کی۔ ماں باپ نے جو بھی خدمت کی پہل ہے کہ نہیں؟ تو ماں باپ کی چھوٹی بڑی ہر خدمت احسان بن گئی، اور قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ احسان کا بدلہ بس احسان۔ تم بڑی سے بڑی خدمت کرو، پہل کہاں سے لاؤ گے کہ تمہاری خدمت احسان بنے؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ احسان کا بدلہ بس احسان، احسان کے لیے پہل چاہیے۔ ہمارے پاس پہل کہاں سے آئے کہ ہم بدلہ چکائیں ماں باپ کی خدمتوں کا؟ انہوں نے جو خدمت کی ہر خدمت میں پہل ہے، ہماری کسی خدمت میں ہم پہل نہیں ملی، ہماری خدمت احسان نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بدلہ نہیں ہے۔ جب بدلہ نہ ہو تو وہ نیکی، وہ عمل، وہ خدمت شکریہ کے خانے میں جاتی ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہیں، شکریہ کے کھانے میں۔ شکریہ ہے، شکر گزاری ہے، بڑی سے بڑی خدمت کرو۔ کیوں بھائی؟ ارے اب دیکھ لو معاشرے میں، کسی مزدور نے خدمت کی، مزدوری آپ نے چکا دی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ شکریہ کیوں نہیں ادا کیا۔ لیکن کوئی خدمت کرے اور آپ مزدوری دینے کے قابل نہ ہو تو سارا سماج، ساری برادری کہے گی مزدوری نہیں دے سکتے تھے تو شکریہ سے بھی گئے گزرے ہو، نہیں پہچانا۔ جب بدلہ ممکن نہ ہو تو عاجزی کا تقاضا ہے شکر گزار بنے۔ تو اولاد عاجز ہے، بدلہ نہیں چکا سکتی ہے، تو اب جو خدمت کرے شکر گزاری کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ۔ شکریہ عاجزی کی نشانی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ شکریہ عاجزی کی نشانی ہے، اور جب شکریہ عاجزی کی نشانی ہے تو تم بڑی سے بڑی خدمت کرو گے، لیکن عاجزی کا جب احساس رہے گا تو عاجز گھڑکا نہیں کرتا، عاجز ڈانٹا نہیں کرتا، عاجز آواز پہ آواز بلند نہیں کرتا۔ تم عاجز ہو بدلہ چکانے سے، لہذا شکر گزار بن کے خدمت کرو، اور شکریہ احساس دلائے گا عاجزی کا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ چونکہ ماں باپ کی بات آ گئی، اس لیے تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی کہ احسان میں پہل چاہیے۔ لہذا جس نے بھی نیکی کی ہو آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کیجئے، مگر کبھی یہ غرور نہ پیدا ہو کہ ہم نے بدلہ چکا دیا ہے۔ اپنے بھائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی، بڑے سے بڑی بات کرنے کے بعد بھی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے بدلہ چکایا ہے، اس لیے کہ بدلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ کچھ نیکی کی تھی، اس کی نیکی میں پہل تھی، اس کی خدمت احسان بنی۔ اب تم بدلہ کیسے چکاؤ گے؟ تمہارے عمل میں پہل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور میری اسی قسم کی مجلس
ہوتی ہے کہ محبت کا حق بھی ضائع نہ ہو، اور نصیحت کی بات بھی اسی کے ذیل میں آتی رہے۔ عزیزو، شروع سے میرا یہی مزاج رہا ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں، ایک ہے سپردگی اور ایک ہے احسان، یہی دو چیزیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کی علامت ہیں۔ سپردگی آئے گی تو آدمی اللہ کے سپردگی میں جب اپنے کو دے گا، اللہ والا بنے گا، تو گناہ نہیں کرے گا اور نیکی چھوڑے گا نہیں۔ بس یہی شان ہے محبت اہل بیت کی۔ محب اہل بیت وہی ہے جو کوئی گناہ کرے نہیں، کوئی نیکی چھوڑے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ حاصل محبت اہل بیت کا اگر ہو محب اہل بیت تو کبھی کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کبھی کسی گناہ کی طرف قدم بڑھنے نہ پائے۔ میں وہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا کہ اگر نفس غالب آ گیا تو علاج کیا ہے، توبہ استغفار، وہ سب باتیں الگ موضوع ہے۔ میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ محبت کی پہچان ہے سپردگی، اللہ والا بننا، اور اللہ والوں کے ساتھ احسان کرنا، یہی دو علامت ہے محبت کی۔ تو یا تو محبت کا دعویٰ چھوڑ دو، یا پھر طے کر کے اٹھو کہ ہم سچے محب اہل بیت ہیں تو ہم کو کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، آج کے بعد کوئی واجب نہیں چھوڑیں گے، ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہی ہے محبت اہل بیت۔ اور اسی کے لیے عزیزو قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سنو کیا کہا ہے اللہ نے، لا تموتن، دیکھو ہرگز مرنا نہیں۔ ہاں یہ کیا؟ ایک طرف اعلان یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں، سب کو مرنا ہے، اور پھر ہم سے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ خبردار مرنا نہیں۔ دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ وہ بھی اللہ کا اعلان کہ ہر ایک کو مرنا ہے، اور یہ بھی اعلان ہے، مگر یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار مرنا نہیں۔ اور تعجب کی بات ہے نا، مگر ایک لفظ رکھی ہے قدرت نے، الا وانتم مسلمون، خبردار مرنا نہیں مگر اس عالم میں کہ تمہارا دین سلامت رہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے عزیزو کہ مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، مگر ہر قسم کا مرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مرنا سب کو ہے مگر ہر طرح کا مرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پسند تین قسمیں ہیں موت کی جو اللہ کو پسند ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تین قسمیں، ایک پہلی قسم بستر پہ مرو، تبھی موت مرو، اپنی موت آئے مگر اسلام کی سلامتی کے ساتھ آئے۔ یہ اعلان بتا رہا ہے کہ اگر دین سلامت ہے مرتے دم تک تو یہ مرنا خدا کو پسند ہے۔ دوسری قسم میں صرف گناؤں گا ورنہ ایک ایک موضوع شرح چاہتا ہے۔ دوسری قسم من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت
فقط وقع اجرہ علی اللہ، قدرت نے اعلان کیا کہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے دین کی راہ میں، مثلا مثال کے طور پر مجلس میں آپ نکلے ہیں اپنے گھر سے، خدا نخواستہ ٹھوکر لگی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر تو گئے ہے نا، موت تو آئی، مگر قدرت نے کیا کہا؟ جو دین کی راہ میں گھر سے نکلا ہے، کاہے کے لیے؟ مرنے کے لیے نہیں، دین کی راہ میں نکلا ہے، اور اس کو موت نے پا لیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ حتمی اور یقینی ہے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد پر۔ تو ایک ہے کہ مرنا مگر اسلام کی سلامتی کے ساتھ، دوسرے خدا کی راہ میں نکلے ہو، موت جیسی بھی آئے، ہارٹ اٹیک کی ہو یا ایکسیڈنٹ کی ہو یا کسی سے جہاد کر کے مرو ہو، ہر موت گھر سے نکلے ہو دین کی راہ میں تو وقع اجرہ علی اللہ، تو یہ موت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے ذمے اجر حتمی کر لیا ہے، پسندیدہ موت ہے دین کی راہ میں۔ اور تیسری قسم تو آپ کی جانی پہچانی ہوئی ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، خبردار اللہ کی راہ میں جو جان دے رہا ہے اس کو مردہ نہ کہنا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو تین قسمیں ہیں جو پسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں، پسندیدہ موت ہے، ایک بستر پہ مرو مگر اسلام کی سلامتی کے ساتھ، گھر سے نکلو دین کی راہ میں، موت آ جائے تو اجر یقینی ہے، خدا کی راہ میں اگر جان دیا ہے تو اب خبردار اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، رزق لے رہا ہے اللہ سے، رزق لینا دلیل ہے کہ پسندیدہ موت ہے۔ البتہ ہر جگہ ایک بات کہی ہے، شہادت کے سلسلے میں دو آیتیں آ گئیں، پتہ نہیں ایک ہی بات کو دو طرح سے کیوں کہا ہے قدرت نے۔ ایک آیت میں کہا ہے خبردار کہنا نہیں کہ مر گیا، اور دوسری آیت میں کہا ہے خبردار سوچنا بھی نہیں کہ مر گیا، ہے نا، ایک ہی بات کہی گئی ہے، دو طرح سے کہی گئی ہے۔ میرے مالک یہ دوہری آیت کی کیا ضرورت تھی، ایک ہی آیت کافی تھی، مجھے کیا حق ہے اعتراض کرنے کا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ پالنے والے کیوں دوہری آیت رکھی؟ کہا تم سمجھے نہیں، ہر عمل میں منافق ملے گا کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے، تو اسے منافق کو بھی دائرہ اسلام میں رکھا جائے گا، مگر منافق ہے، ہاں جہنم میں آئے گا جب آخرت میں تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہم رکھیں گے، مگر دنیا میں ظاہری میل ملت کے لیے منافق سے بھی رابطہ رکھا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، توجہ فرمائیں گے۔ تو اب معلوم ہوا کہ نفاق ہر عمل میں پایا جا سکتا ہے، نماز میں بھی، روزے میں بھی، ہر عمل میں منافق بن سکتا ہے، مگر قدرت نے کہا شہادت اتنی مقدس اور پاکیزہ نعمت ہے کہ یہاں ہم پسند نہیں ہے ہمیں کہ نفاق کی ہوا بھی لگے۔ منافق کہتے ہیں جو دل میں ہے وہ زبان پر نہ ہو، جو زبان پہ ہے وہ دل پہ نہ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ شہادت کے سلسلے میں کوئی منافق بنے، جو دل میں رہے وہی زبان پہ رہے، زبان سے بھی کہو کہ زندہ ہے، دل سے بھی مانو کہ زندہ ہے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ بس تین قسمیں پسندیدہ موت کی، شہادت خود موضوع تھا،
مگر آخری منزل میں اتنی گفتگو بہت ہے اس رات میں، لیکن ایک فضیلت کے اعتبار سے شاید کبھی پڑھا ہو تو سن لیجئے دوبارہ کہ احسان اس خدمت کا نام ہے جس میں پہل پائی جائے، تو پھر اس محسن اعظم کا کیا کہنا، جس کی چھوٹی بڑی ہر خدمت احسان بنی ہو۔ وہ کون محسن اعظم ہے؟ وہ محسن اعظم ہے جو نبی کے خاندان کا محسن، بانیہ اسلام کا محسن، دین اسلام کا محسن، ایک ایک مسلمان کا محسن۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ وہ کیسے؟ میں نام لے لیتا کہ وہ محسن اعظم ابو طالب ہیں، مگر سمجھنا بھی تو چاہیے کہ کیسے ایک ایک مسلمان کے وہ محسن ہیں۔ تو آئیے سنیے ان کے احسانات بے شمار، مگر سب بعد کے ہیں۔ پہلا احسان جناب ابو طالب کا سن لو، صلوات پڑھو محمد اور آل محمد پر۔ قرآن کی تاریخ گواہ ہے، میرے نبی کے دادا جناب عبد المطلب، سنا ہے، منت مانی تھی 10 بیٹے ملیں گے تو ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا، مل گئے۔ جناب عبداللہ پیغمبر کے باپ منتخب ہو گئے قربانی کے لیے۔ اب دوسروں نے کیا لکھا تاریخ میں، جناب عبداللہ جب قرآن نکلا 100 اونٹ پر، تو جناب عبداللہ کو کے بدلے میں 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ قرآن کیوں نکلا، نہیں غور کیا، منت مانی ہے نا۔ اگر دل میں حوصلہ نہیں تھا، اتنا بڑا جگر نہیں تھا، تو منت کیوں مانی؟ اور منت مانی تھی تو یہ نظر سے منت سے فرار کیسا؟ کوئی تو کہہ سکتا ہے نا، غیر کہے گا نہیں۔ آپ کہہ دیں قرآن ڈالا گیا 100 اونٹ کے اوپر، قربانی دے دی گئی 100 اونٹ کی، پوچھنے والا پوچھے گا کہ قربانی سے فرار کیوں ہے جب منت مانی؟ ہم تو تاریخ میں اس گھرانے کی تاریخ میں پڑھ چکے ہیں کہ خواب میں حکم ملا تھا بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا، خواب، اور باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی کہ نہیں؟ جناب ابراہیم کو خواب ملا تھا نا، خواب میں حکم ملا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ انہی کی ضروریت منت مان کے نظر کر کے، اور اب قرآ ڈالا جا رہا ہے، کیوں بھائی؟ قرآ کا سبب بتاؤ تب نہ تسکین ہو۔ بس یہی تو ایک بیچ میں کھانچا ہے ہمارے ان کے درمیان۔ انہوں نے بتایا تو کہ قرآ ڈالا گیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیوں قرآ ڈالا گیا، کس نے قرآ ڈالنے کی رائے دی۔ کیسے کہیں
جس نے رائے دی ہے اگر نام بتا دیں تو پھر اس کو کافر کیسے کہیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مگر یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے۔ کہنے والا کہے گا فرار کیسا؟ تو مجھ سے سنو، پہلا احسان مصر کے عالم علامہ عبدالعزیز الاہل، انہوں نے اپنی کتاب ام النبی میں، اور یہ کتاب میں نے نیلام میں خریدی تھی نجف میں، اس سے مجھ کو یہ تحفہ ملا ہے۔ علامہ عبدالعزیز مصر کے عالم نے یہ لکھا، کس نے کہا فرار اختیار کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ مقام ذبح میں جناب عبداللہ کو جناب عبدالمطلب لے کے گئے۔ فقرہ سنو دوستو عزیزو، لے کے گئے اور جناب عبدالمطلب نے تلوار چلائی، فرار نہیں اختیار کیا۔ ناظر کے مطابق جناب عبدالمطلب نے تلوار چلائی، جیسے ہی تلوار چلائی پیچھے سے بڑھ کے جناب ابو طالب نے تلوار کی باڑ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد۔ پہلا احسان ابو طالب کا۔ اور جب ابو طالب آئے تو انہوں نے مشورہ دیا، قرے کا قرہ ڈالا گیا 100 اونٹ پہ۔ یہ بتاؤ کہ جس کے مشورے سے 100 اونٹ پر قرہ نکلا ہو، وہ اسلام میں آج کسی مسلمان کی دیت بن جائے گی؟ نہیں، فقرہ واضح نہیں ہوا۔ ایک کافر نے مشورہ دیا تھا، وہ اسلام کا قانون بن جائے گا؟ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ چلیے آگے بڑھیے۔ ایک ایک مسلمان پر احسان؟ جی سن لو کتنا ہماگیر احسان ہے یہ حضرت ابو طالب کا۔ اگر تلوار کی باڑ پہ ہاتھ رکھ کے بچاتے نہیں، پیغمبر کے باپ قتل ہوتے، قربان ہوتے، تو میرا نبی کہاں سے آتا؟ نبی نہ ہوتا تو اسلام کہاں ہوتا؟ اسلام نہ ہوتا تو یہ مسلمان کہاں ہوتے؟ میرے عزیزو کتنا ہماگیر احسان ہے۔ جناب عبداللہ کو بچایا، پیغمبر کے باپ پر احسان۔ جناب عبداللہ کو بچایا، بانی اسلام پر احسان۔ پیغمبر جناب ابو طالب نے پیغمبر کے باپ پر احسان کیا، پیغمبر اسلام پر احسان کیا ہے بچا کے، اور صرف پیغمبر پر احسان نہیں کیا، دین اسلام پر احسان کیا۔ اور اگر نہ بچائے ہوتے تو آج یہ مسلمان کہاں ہوتے؟ لہذا کیا باک ہے، کیا تکلف ہے کہنے میں کہ ابو طالب کا احسان صرف پیغمبر پہ نہیں ہے، ایک ایک مسلمان پر ابو طالب کا احسان ہے۔ صلوات پڑھیے درود محمد اور آل محمد پر۔ مصری عالم نے لکھا ہے۔ ہاں چلیے اب میں اپنے مجمع کی تسکین کے لیے کہوں، مولانا
ٹھیک ہے سند تو ہے غیر کا قول، مگر اپنے یہاں بھی ہے کوئی روایت؟ تو میں اس فکر میں تھا کہ اپنے یہاں سے بھی اس کی سند مل جائے۔ تو عزیزو مجھے کسی مورخ سے نہیں پوچھنا پڑا، کسی محدث سے نہیں پوچھنا پڑا، بانی اسلام نے خود تصدیق کر دی کہ ہاں یہ روایت سچی ہے۔ عزیزان محترم، بانی اسلام نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ تاریخ سچی ہے، ابو طالب کا احسان ہماگیر ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، انا ابن الذبیحین۔ مقام فخر میں نبی نے کہا میں دو ذبیح کا لال ہوں، ایک ذبیح اللہ جناب اسماعیل، دوسرے ذبیح اللہ جناب عبداللہ، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مل جل کر ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بس اتنی تقریر بہت ہے، بلکہ زیادہ ہو گئی۔ معال مجلس کے لیے مختصر طور پہ بس یہی فقرہ ربط کے لیے کافی ہے کہ بچایا تو ابو طالب نے، بہت بڑا احسان ہے ان کا قوم پر اور دین پر، مگر آپ نے سن لیا شہادت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرا تصور کہتا ہے کہ خدمت تو بہت بڑی کی ہے بچا کر، لیکن شاید دل میں ان کے کسک باقی رہ گئی ہو کہ میں قربانی کی راہ میں آڑے آ گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے قربانی، کتنی بڑی نعمت ہے قربانی، اور اس کی راہ میں آڑے آیا۔ قدرت نے کہا تم نے ہمارے دین پر احسان کیا ہے ابو طالب، ہم تمہارے دل کی اس کسک کو مٹائیں گے۔ جب کربلا میں اجتماعی قربانی ہوگی تو سب کی نسل میں ایک ایک دو دو آئیں گے، مگر تمہاری نسل پورے طور کے اوپر کربلا میں قربان ہو جائے گی۔ پورا گھرانہ، پوری نسل ابو طالب کی کربلا میں کام آ گئی۔ جزاکم ربکم۔ کس کے مسائل پر ہوں، اسی کا تذکرہ کر دوں کہ جس کا لقب سید الصابرین ہے۔ میں بھی سوچنے پر مجبور ہوا، کیا علی سے بڑا کوئی صابر گزرا ہے؟ اور کیا حسین سے بڑا کوئی صابر ملے گا، جس نے خود یہ کہا ہو انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، مگر نہ علی کو سید الصابرین پکارا گیا، نہ حسین کو۔ سید صابرین لقب ہے چوتھے امام کا۔ ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس کی مناسبت سے عزیزو کتنا
اثر تھا چوتھے امام پر، باپ کی جدائی کا سن لو۔ جس بیٹے کو باپ کی عظمت کا جتنا دھیان ہوگا، علم ہوگا، اپنے باپ کی قدر و منزلت کو جو بیٹا جتنا پہچانے گا اتنا ہی زیادہ اس پر اثر ہوگا باپ کی جدائی کا۔ کیا رونے والوں، سید سجاد سے زیادہ کوئی اپنے باپ کے مرتبے کا عارف ملے گا؟ تو کتنا اثر تھا سید سجاد پہ، سن لو، مجلس تمام ہو جائے۔ دو اثر کا تذکرہ، ایک قبل شہادت باپ کی جدائی کا اثر، اور ایک بعد شہادت۔ قبل شہادت جب آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے جھولے میں بے شیر بھی سلامت نہیں رہا۔ آخری آواز استغاثہ نہ جانے کس درد کے ساتھ بلند کی امام نے، کہ روایت نے بتایا کہ میرا چوتھا امام غش سے چونکا، اور بیمار کربلا نے اس آواز کو سن کر غش سے آنکھیں کھولیں، ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کا سہارا لیا، اٹھنے لگے۔ دور سے ثانیہ زہرا نے دیکھا، آواز دی، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ چھوٹی سی گفتگو ہے پھوپھی اور بھتیجے کی، سن لو، رو لینا۔ دور سے دیکھا، آواز دی، میرے لال کیا ارادہ ہے؟ اور کیوں نہ دیکھتی؟ جاتے جاتے مظلوم کربلا نے ماں جائی سے کہا تھا، میری ماں جائی، میری امانتوں کا خیال رکھنا۔ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ ہاتھ جوڑے بیمار کربلا نے، پھوپھی اماں، مقتل میں میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ اس آواز پہ آپ رو رہے ہیں؟ سوچو ثانیہ زہرا نے کس دل سے یہ سنا ہوگا میرے امام کا بقرا۔ لیکن بی بی نے اپنے دل کو سنبھالا، سہارا دیا، آواز دی، ہاں میرے لال، سچ ہے، مقتل میں تیرا بابا اکیلا ہے، مگر تم تو بیمار ہو نا، بیمار سے جہاد ساقط ہے۔ رونے والوں، اپنے بیمار امام کا جواب نہ سن سکو گے؟ آواز دی، پھوپھی اماں آپ سچ کہتی ہیں، بیمار سے جہاد ساقط ہے، لیکن کیا بیٹے سے باپ کی محبت بھی ساقط ہے؟ یہ کہنے کے بعد تاب نہ رہی، غش کھا کے بستر پہ گرے۔ ماشاءاللہ، مصاب ہو لیے آپ۔ یہ اثر تھا قبل شہادت جدائی کا۔ بعد شہادت
آپ سنتے رہتے ہیں، جب اسیر ہو کر میرا امام قتل گاہ سے گزرا ہے اور بابا کا لاشا دیکھا، آپ نے سنا ہے نا کہ چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ثانیہ زہرا نے پھر سہارا دیا، مگر میرے عزیزو سنو، مجھے کہنے دو، بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی گئی، بیمار کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بیڑیاں ڈالی گئیں، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، گردن میں خاردار توق ڈالا گیا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بیمار کا بستر لوٹا گیا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، خیمے جلائے گئے، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، لیکن جب بابا کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا نظر آیا، اللہ صبر دے، میں نے دیکھا نماز جنازہ پڑھائی حاجی صاحب کی، کیا مجمع تھا، لیکن سید سجاد، ارے برداشت نہ ہو سکا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ثانیہ زہرا نے کہا صبرن صبرا میرے لال، صبر کرو، پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو۔ آخری فقرہ سن لو، امام زمانہ نے جو زیارت پڑھی ہے، اس میں جہاں سب کچھ بیان کیا ہے، اس پر سلام جس کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، ساری باتیں بیان کرتے کرتے ایک فقرہ کہا، اس پر سلام جو بے کفن جلتی ریتی پہ پڑا رہا۔ بس مجھے اسی فقرے کو کہنا ہے، بیمار کا اثر آپ نے سن لیا، امام زمانہ کا اثر سن لیجئے، اس پر سلام جو جلتی ریت پہ بے کفن پڑا رہا۔ دل چاہا امام عصر سے پوچھوں، آقا ہماری شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ شہید کفن کا محتاج نہیں ہوتا، فقرہ اگر برداشت کر لو تو سن لو، رو لینا عزیزو۔ میرے امام، ہماری فقہ نے شریعت نے کہا ہے شہید کفن کا محتاج نہیں ہوتا، یا آپ کیا کہہ رہے ہیں، بے گور و کفن پڑا رہا لاشا؟ ارے میرا امام کلیجہ پکڑ کے کہے گا ہاں ہاں کفن کا محتاج نہیں ہوتا، کاش میرے جد کے جسم پہ وہ لباس رہ گیا ہوتا، ارے کوئی امامہ لے گیا، کوئی ردا لے گیا، اس پر سلام جو بے کفن جلتی ریتی پہ پڑا رہا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے ہم سب کو اسلام کے لیے، آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں سچا محب اہل بیت بنا دے، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اور انہی چند آنسوؤں کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب حاجی ذکی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن